دوسری حالت ہے جب نون پر شد ہو، جب نون پر شد ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے لفظ ہے قال لهم الناس ان الناس، یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، جب غنہ کریں گے تو آواز ناک میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح میم پر بھی غنہ ہوگا جب اس پر شد ہوگی۔ اگر ہم نون اور میم دونوں کے غنہ کو دیکھیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نون کی 4 حالتیں ہیں، زبر، زیر اور پیش والی بالکل عام حالت، نون ساکن اور نون تنوین میں ہم آگے والے حرف کو دیکھیں گے۔ آگے والا حرف بتائے گا کہ ہم نے نون کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے ٹریفک سگنل ہوتے ہیں، لال دیکھا تو رکو، سبز دیکھا تو چلو، سوچنا کچھ نہیں ہے، بس سگنل دیکھو اور اس کے مطابق چلو۔ بالکل ایسے ہی نون کے بعد آنے والا حرف آپ کا سگنل ہے، اگلا حرف دیکھو اور نون کو اس کے مطابق پڑھو۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 طرح کے سگنل ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اور چوتھی حالت ہے نون مشدد کی، نون پر شد ہوگی تو غنہ واجب ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کی طرح اگلا حرف نہیں دیکھنا، بس غنہ کرنا ہے۔ اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جو شخص کسی کو قرآن کی طرف رہنمائی کرے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔